بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کلاس 9 انگلش ریویو 1 جس میں کویسچن آنسرز ہوں گے، اس میں MCQs ہوں گے اور ایڈیمز اس کے میننگز ہوں گے. اور کلاس 9 کی جو انگلش ہے یہ نئی بک ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اور اس کے جو چیپٹرز ہیں ان کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے. شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ پچھلے چیپٹرز کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں. سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. کویسچن نمبر 1. The life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a beacon of light for the whole humanity. Comment. مشکل الفاظ کے میں نے بھی بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیکن آف لائٹ ہوتا ہے، روشنی کی کرن، فار دا ہول ہیومینٹی، تمام انسانیت کے لیے. ہول ہیومینٹی، پوری انسانیت کے لیے آپ کی زندگی ایک روشنی کی کرن ہے. کمنٹ، اس میں اپنے کمنٹس بتائیں. تو اس کا آنسر ہے The life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a beacon of light for the whole humanity. پوری انسانیت کے لیے روشنی کی کرن ہے. because his teaching آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات and preaching اور تبلیغ are a beacon of light for humanity. انسانیت کے لیے روشنی کی کرن ہے. he epitomize کا مطلب ہوتا ہے embodiment، اس کا مطلب ہوتا ہے مجسم، یعنی آپ طے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہتے تھے، آپ کا قول اور فعل بالکل ایسا ہی تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ ویسا ہی لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے تھے. جسٹس اینڈ کمپیشن، جسٹس کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اینڈ ہی واز این ایڈوکیٹ آف نالج، اور آپ علم کے حامی تھے. ایڈوکیٹ کے مطلب وکیل بھی ہوتا ہے، وکالت کرنا، اور اس کا حامی بھی ہے. ہز میسیج از اسٹل ریلیونٹ ان دا پریزنٹ ڈے. موجودہ دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ریلیونٹ ہے. اینڈ اٹس امپیکٹ، اس کے اثرات از فار ریچنگ، بہت دور تک جانے والے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے پرفیکٹ تعلیمات ہیں. کویشچن نمبر 2. واٹ واز دا امپیکٹ آف دا لینینٹ بیہیویئر. لینینٹ کا مطلب ہوتا ہے رحم دلی، نرم مزاج، نرم رویہ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن دا نان بلیورس، جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ جو آپ کا نرم رویہ تھا اس کا کیا اثر ہوا. آنسر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ کمپیشن ود دوز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی دکھائی، آپ نے رحم دلی کا معاملہ کیا. دوز ہو ٹیزڈ، جنہوں نے تنگ کیا، اینڈ ڈسٹرب کیا، پریشان کیا. ایون ہی شوڈ مرسی، حتیٰ کہ آپ نے رحم کیا ود بیٹر اینیمیز، سخت ترین دشمنوں کے ساتھ ان پر بھی رحم کیا. It was this lenient behavior that spurred people. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رحم دلانہ رویہ تھا جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئے. حوصلہ افزائی کرنا، اسپر کا مطلب حوصلہ افزائی کرنا. آن امبریسنگ اسلام، امبریس کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے گلے لگانا، یہاں پہ ہم کہیں گے قبول کرنا اسلام کو. اینڈ فالوئنگ ہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی. دس ایکسیلنٹ بیہیویئر امپریس دا پیپل ویری مچ اینڈ اسلام اسپریڈ ویری فاسٹلی. اسلام تیزی سے پھیلا. کویشچن نمبر 3 ہے ہاؤ کین وومین ٹرن آؤٹ ٹو بی اے سکسیزفل فائنینشیل سپورٹر آف ہر فیملی. اپنی خاندان کی مالی طور پر کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں ایک عورت. وومین انٹرپرینئرز ڈیولپ اے سسٹینیبل انکم فرام اندر سورس. جو عورتیں کاروبار کرنے والی ہیں وہ ایک اچھی آمدن کما سکتی ہیں
ویئر دے کین ہیلپ دیئر فیملی، جہاں وہ اپنے خاندان کی مدد کر سکتے ہیں، دیئر کمیونٹی، اور اپنی جماعت کی، اپنے لوگوں کی. وی نیڈ ٹو فالو دا لیڈ آف دیز وومین اینڈ اسٹارٹ آؤٹ آور بزنس. ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنا بزنس شروع کرنا چاہیے. دیر آر مینی ایگزامپلز ان پاسٹ، ماضی میں بہت سی مثالیں ہیں، اینڈ آلسو ان پریزنٹ، اور موجودہ دور میں، دیٹ مسلم وومین اسٹارٹیڈ دیئر اون بزنس، کہ مسلم عورتوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اینڈ بیکیم سکسیزفل ان دیئر لائفز، اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک کامیاب تاجر تھیں، اور اس کے علاوہ بے شمار عورتیں ہیں جنہوں نے بزنس کیا اور کامیاب ہوئی. کویشچن نمبر 4، واٹ اسکلز آر ریکوائرڈ فار سکسیزفل بزنس. کون کون سی اسکلز، کون سی مہارتیں چاہیے ایک کامیاب بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے؟ دیر آر مینی اسکلز آر ریکوائرڈ فار اے سکسیزفل بزنس، سم آف دیم آر ایز انڈر. بہت سی مہارتیں چاہیے، اسکلز چاہیے. بزنس کو ہم بالکل ایزی نہیں لے سکتے، اس کے لیے بہت سی مہارتیں چاہیے. نمبر 1 ہے فائنینشیل مینجمنٹ. نمبر 2 ہے مارکیٹنگ، سیلز اینڈ کسٹمر سروسز. نمبر 3 ہے کمیونیکیشن اینڈ نیگوشیشن. نمبر 4 ہے پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ پلاننگ. نمبر 5 ہے پرابلم سالونگ. یعنی یہ 5 چیزیں، یہ مین 5 ہیں. تو مالی معاملات کا نظم و ضبط. دوسرا ہے مارکیٹنگ کرنا، کیسے کرنا، بیچنا کیسے، لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ. نمبر 3 کمیونیکیشن، پیغام رسانی کیسے کرنا. نیگوشیشن، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. نمبر 4 پروجیکٹ مینجمنٹ، پلاننگ کیسے کرنی ہے، منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، اور اس کا نظم و نسق کیسے سنبھالنا. پرابلم سالونگ، اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو کیسے ہم نے حل کرنا ہے. کویشچن نمبر 5، ہاؤ ہیز میڈیا ریوولوشنائزڈ دا ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. میڈیا نے کیسے ریوولوشن، انقلاب برپا کیا ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، عالمگیریت میں. میڈیا از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. میڈیا جو ہے، جو میڈیا کو ہم میڈیا ہی کہیں گے، کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی معنی کریں تو ذریعہ اور وسیلہ. میڈیا از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر. کنٹریبیوٹر مطلب ہوتا ہے شراکت دار. ڈیجیٹل کا مطلب ہوتا ہے کلک کرنا. ڈیجیٹل کا ویسے مطلب ہوتا ہے انگلی سے ٹچ کرنا. گلوبلائزیشن، عالمگیریت، وچ ریفرز، جو حوالہ دیتی ہے آف ڈفرینٹ مینز آف کمیونیکیشن، مختلف ذرائع ابلاغ کا، لائک ریڈیو، جیسے ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ. میس میڈیا، میس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ وسیع پیمانے پر. میس میڈیا از اے سیکشن کا مطلب ہوتا ہے شعبہ آف دا میڈیا کا یہ وہ شعبہ ہے. ڈٹرمائنڈ، جو تعین کرتا ہے. ڈٹرمائنڈ کا مطلب تعین. ٹو ریچ گریٹر آڈینس، بہت بڑی تعداد میں سامعین تک پہنچا جائے. دا انٹرنیٹ ہیز ڈن اے ریوولوشن، انٹرنیٹ نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. ریوولوشن، انقلاب. ٹو دی امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے عالمگیریت. ان دا میڈیا میں. تو گلوبلائزیشن، گلوب یہ پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، گلوبل ولیج کہتے ہیں، اور گلوبلائزیشن یہیں سے ہی نکلا ہے. دی contribution of the internet in the role of media has changed over the past few years and has increased distinctively. یعنی انٹرنیٹ نے بہت بڑا کام کیا ہے جی. یعنی کہ انٹرنیٹ has done a revolution. revolution کا مطلب ہوتا ہے انقلاب. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی جانب. واٹ آر دا میجر
focuses of cultural globalization. جو کلچر کہتے ہیں سماج کو، کہ سماجی عالمگیریت، یعنی دو طرح کی دو قسمیں اس کی، ایک ہے اکنامک یعنی مالی روپے پیسے والی، اور دوسری ہے سماجی، یعنی اس پہ زیادہ دنیا کا فوکس ہے. تو دا سیکنڈ ٹائپ آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کی دوسری قسم از کلچرل گلوبلائزیشن، ثقافتی عالمگیریت ہے. اٹ فوکسز in a large part on the technological and societal factor. یہ ٹیکنالوجی کے اور معاشی فیکٹرز پر زیادہ فوکس کر رہی ہے. فوکس کا مطلب ہوتا ہے توجہ مرکوز کرنا. that are causing cultures to converge. اور یہ سبب بن رہی ہے ان ثقافتوں کے کنورج ہونے کا. کنورج کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھکا دینا، یعنی ایک ہی جیسا کلچر ساری دنیا کا ہو جائے. دیٹ از آلسو الارمنگ. ہر خطے کا اپنا کلچر ہے. دیز انکلوڈ انکریز ایز آف، اور اس میں کیا کیا شامل ہیں؟ ایز کا مطلب آسانی آف کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ کی ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. دا پرویسونیس، پرویسونیس کا مطلب ہوتا ہے وسعت، پھیلاؤ آف سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کو بہت زیادہ پھیلا دیا گیا. اینڈ ایکسیس آف فاسٹر اینڈ بیٹر ٹرانسپورٹیشن، اور تیز اور بہترین ذرائع نقل و حمل، یعنی جہاز، ٹرین، یہ سب چیزیں اچھی سے اچھی بنا دی گئی، اس سے تاکہ کلچرز جو ہیں وہ آپس میں گلوبلائزیشن کلچرز کی ہوتی رہے. کویشچن نمبر 7 ہے سکسیس آلویز ہیو مینی فادرز. کامیابی کے بہت سے والد ہیں. وائل فیلئر از آرفن، جبکہ ناکامی جو ہے وہ یتیم ہے. آرفن کا مطلب یتیم. ایکسپلین ان دا لائٹ آف دا چیپٹر دا بروکلن برج. آنسر وین اے ورک اور ٹاسک از ڈن سکسیزفلی، جب ایک کام کامیابی سے ہو جاتا ہے. ایوری ون کلیمز، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے فار اٹ، اس کا. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف. آن دا ادر ہینڈ کا مطلب دوسری طرف. اف اینی تھنگ وینٹ رانگ، اگر کچھ غلط ہو جائے. ایوری ون ٹرائز ٹو اسکیپ، ہر بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ نو باڈی ٹیکس دا رسپانسبلٹی آف دیٹ فیلئر، اور اس ناکامی کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا. ہر بندہ اس چیز کو دوسرے پہ ڈال دیتا. روبلنگ فیملی پرووڈ دیٹ اے اسٹرانگ بلیف ان ونس اون فیکلٹیز کیپ ون فوکسڈ. کہ روبلنگ فیملی جو تھی، یہ تین تھے، باپ، بیٹا اور بہو، یہ تین افراد تھے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مضبوط یقین، ایمان جو ہے وہ، اور ایک جگہ پر توجہ مرکوز کرنا، ناٹ along want to lose one sight، اس سے اس کی منزل دور نہیں کی جا سکتی. کویشچن نمبر 8 ہے what skills did Emily Warren Roebling acquire from the construction of the Brooklyn Bridge. ان ایملی وارن یہ بہو تھی، اور اس نے کون سے علم حاصل کیے برج کو بنانے کے لیے؟ ایملی ہیز اسٹڈیڈ ہائر میتھمیٹکس. ایملی نے اعلیٰ لیول کی میتھ پڑھی. دا کیلکولیشن آف کیٹنری کروز. کیٹنری کروز کیا ہوتی ہیں؟ کہ کرو that describe the shape of flexible hanging cable، یعنی یہ کیبلیں لٹکا کر تو اس کو انہوں نے بنایا تھا پل کو. یہ سسپینشن برج تھا، کیبلز کی مدد سے اس کو سپورٹ دی گئی. تو یہ اس نے یہ کیٹنری کرز کا کیلکولیشن بھی پڑھی، کتنے لیول پہ اور کس اینگل پہ ہو تو یہ زیادہ مضبوط ہے. دا اسٹرینتھ آف مٹیریل کی مضبوطی. برج اسپیسیفکیشن، پل کی خاص چیزیں. اینڈ انٹریکیسیز کا مطلب ہوتا ہے پیچیدگیاں. انٹریکیسیز آف کیبل کنسٹرکشن، کیبل ہوتا ہے تار، کنسٹرکشن تعمیر.
تو یہ کیبل کے حوالے سے سسپینشن برج تھا، تو اس کے لیے انہوں نے ایملی نے بہت ہی اس سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نالج انہوں نے حاصل کیا. پیج 55 آ گیا. ریچ ایٹس سینٹینس آئیڈینٹیفائی دا بیسٹ فٹنگ ورڈ بیسڈ آن دا کینوٹیشن. کینوٹیشن ہوتا ہے استعارہ، یہ تو ریئل معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا فرضی معنی ہوتا ہے. تو نمبر 1 ہے ایوری باڈی ان دا آفس ریسپیکٹس ماریا بیکاز آف ہر کائنڈ اور ڈیش ایٹیچیوڈ. اس میں 3 آپشن ہیں، تو جو بیسٹ آپشن ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے ڈیمانڈنگ. ڈیمانڈنگ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مطالبہ کرنا. کویشچن نمبر 2 ہے ویل سیڈ کرٹس ود این embarrassed اسمائل. embarrassed کا مطلب ہوتا ہے پریشان کن. embarrassed اسمائل کا مطلب ہوگا پریشان کن مسکراہٹ کے ساتھ. کرٹس نے کہا آئی ایم لوکنگ فار ڈیش کار، میں تلاش کر رہا ہوں ایسی کار. کس طرح کی؟ کیونکہ اس میں تینوں جو آپشن ہیں بہت ہی کلوز ہیں، بہت کلوز ہیں. مور اکنامیکل، اس کا نمبر 2 کا جو ہے وہ آنسر ہے، آپشن ہے مور اکنامیکل. نمبر 3 ہے ہیئر از اے اسکالرشپ دیٹ یو مائٹ کوالیفائی فار، کہ یہ اسکالرشپ ہے جس کے لیے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. سعید احمد ایڈوائزر اٹس فار پیپل ہو آر، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہیں اس میں آپشن 3 ہے انڈر پریویلیج ہے، پور ہے، اوورٹی اسٹائکن ہے. تو انڈر پریویلیج ہوگا. انڈر پریویلیجڈ کا مطلب ہوتا ہے پسماندہ. نمبر 4 فہد annoys his friend because he is so dash when it comes to money. کہ annoy کا مطلب ہوتا ہے ناراض، اپنے دوست سے ناراض ہے کیونکہ وہ بہت ہو جاتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. تو اس میں اکنامیکل ہے، تھرفٹی ہے اور سٹنگی ہے. یہاں پہ ہم سٹنگی کہیں گے. کنجوس، جو حد سے زیادہ کنجوس ہے اس کو سٹنگی کہتے ہیں. نمبر 5 ہے وی آر ورried about آسما، شی از لاسٹ سو مچ ویٹ ایز شی لکس ڈیش. آسما کے بارے میں بہت فکر مند ہے، اس کا وزن بہت کم ہو گیا ہے اور وہ دکھائی دیتی ہے سلنڈر. سلنڈر کا مطلب ہوتا ہے پتلا اور لمبا. بونی 20 میں ہے ایک آپشن. بونی کا مطلب ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور ٹرم کا مطلب ہوتا ہے تراشا ہوا. یہاں پہ سلنڈر ہوگا. سلنڈر کا مطلب ہوتا ہے پتلا اور لمبا. نمبر 6 ہے آئی ایم افریڈ سیڈ لوکس گائیڈنس کاؤنسلر carefully that you might find advanced calculus a little too. I am afraid، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے. لوکس نے کہا کہ you might find advanced calculus a little too، یعنی کیلکولس میتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جو اس کا آنے والا جو ہے چیز چیپٹر ہے یا ٹاپک ہے وہ لٹل ٹو یا بہت زیادہ ہے کنفیوزنگ. کنفیوز کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنے والا، الجھا دینے والا. اینڈ دس پرٹیکولر نیبرہڈ، اور یہ خاص پڑوس، سیڈ دا ریئلٹر ٹو دی ینگ میریڈ کپل، نوجوان نوبیاختہ جوڑے کو، ول سوٹ فیملیز ہو آر ڈیش، یہ ان خاندانوں کو سوٹ کرتا ہے جو کیا ہیں ویل ٹو ڈو. ویل ٹو ڈو کا مطلب ہوتا ہے اچھے کھاتے پیتے. اس میں رچ بھی ہے، لوڈڈ بھی ہے، ویل ٹو ڈو ہے. رچ امیر اور لوڈڈ کا مطلب ہوتا ہے بھری ہوئی. ویل ٹو ڈو کا مطلب کھاتے پیتے لوگ. احمد ڈاکٹر سیڈ آئی ریکمینڈ لو فیٹ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ بیکاز یو آر بیکمنگ ڈیش. ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں جس میں چکنائی بھی کم ہو، نشاستہ کاربوہائیڈریٹ بھی کم ہو. اس کی وجہ ہے کیا ہے کہ آپ اوور ویٹ ہو رہے ہیں. اس کا آپشن ہے اوور ویٹ، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے اوور ویٹ.
Number 9, what makes Jewel so difficult to understand is that she is dash. وہ کیا ہے؟ she is closeted. closeted کا بند، یعنی کہ نہ سننے والا. نمبر 10 ہے جی، we are all sorry to hear that you had been dashed from the plant. کہ آپ کو پلانٹ سے فائرڈ کا مطلب ہوتا ہے نکال دیا، نوکری سے نکال دیا. نوکری سے نکالنے کو فائرڈ کہتے ہیں. اس کے آگے ہے جی، میچ دا ایڈیم ود اٹس میننگس. a fish out of water، اس کا مطلب فیل انایزی اور انکمفرٹیبل، یعنی مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو وہ انایزی محسوس کرے گی اور انکمفرٹیبل. a whale of time، a very good time. whale سب سے بڑا جانور ہے تو whale of time، a very good time. نمبر 3، let the cat out of the bag، بلی کو تھیلے سے باہر آنے دو. reveal the secret، راز کو افشا ہونے دو. نمبر 4، hold your horses کا مطلب ہے wait a bit، تھوڑا سا انتظار کریں. wild goose chase، وائلڈ گوز چیز کا مطلب ہوتا ہے یوز لیس ایکسرسائز، بے مقصد کام. نمبر 6 ہے لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی، یعنی جو کتے سو رہے ہیں ان کو سونے دو. لیو تھنگس ایز دے آر، چیزوں کو ویسا ہی رہنے دو. نمبر 7، دا لائنز شیئر دا لارجسٹ شیئر اور پارٹ، یعنی شیئر کا جو حصہ ہے وہ سب سے بڑا ہی ہوگا. میڈ ایز ہارنیٹ، ہارنیٹ کہتے ہیں سرخ بھیڑ کو، اس کو زنبور بھی کہتے ہیں. یعنی اس میں سملی ہے، تشبیہ ہے کہ ہارنیٹ سرخ زنبور، سرخ بھیڑ کی طرح پاگل، یعنی ایکسٹریملی اینگری، انتہائی غصے میں آنا. تھینکس فار واچنگ. اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.